وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو محبوب نہیں رکھتے کہ کوئی بندہ دوسرے بندے پہ کوئی برا قول اور برائی کا اظہار کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اگر تم کوئی بھلائی ظاہر کر کے کرو، چھپا کے کرو، یا تم کسی کی غلطی پر تجاوز کر کے معاف کر دو، تو اللہ تبارک و تعالی بھی معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے پہ قدرت رکھنے والے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مذمت میں ارشاد فرمایا کہ منافقین جو ہیں یہ مذبذبین بین ذالک ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. منافقین جو ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں. منافقین جو ہیں بے اعتبار معال کے یہ کافروں سے بھی زیادہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے، اور اللہ ان کو سب سے نچلے طبقات میں رکھیں گے. اور ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، وہ کبھی کافر اور منافق سے موالات قلبی نہیں رکھ سکتا. اب ان آیاتوں کے بعد، ان احکام کے بعد ایک دوسری طرف پروردگار عالم نے اشارہ فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اس کی آپس میں آیات کا تعلق جو ہے وہ سمجھیں، کیونکہ منافق جو ہیں تو وہ ظاہر میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ اظہار کرتے تھے اسلام کا، ہم مسلمان ہیں، اور اندر ان کے دشمنی بری تھی، عداوت تھی اسلام کے ساتھ، کیونکہ منافق تو تھے ہی ایسے کہ یظہرون الاسلام ویبطنون الکفر، کہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو چھپاتے. جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ جب وہ مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں اور سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے ٹٹا مخول کر رہے تھے، ہم مسلمان تھوڑے ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں.
تو جب وہ علیحدہ ہوتے تو مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی گندی اور نعوذ باللہ غلیظ باتیں کرتے. تو اب یہ فطری بات ہے کہ جب کوئی آدمی ایسی بات کرے تو دوسرے کو تو دکھ پہنچتا ہے، پھر وہ بھی تو جواب میں بات کرتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایک عظیم قاعدہ پیش فرما دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کر دی کہ اللہ پاک نے اجازت دے دی کہ بھی کوئی آدمی کسی کی برائی نہ کرے، اس کی شکایت نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہے، الا من ظلم، مگر ہاں جو مظلوم ہے، یعنی اگر اس پر اس نے زیادتی کی ہے تو پھر اس کو بھی بات کرنے کا حق. اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے دوسری جگہ پر کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اسی طرح تیسری آیت میں وضاحت ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو تمہیں بھی حق ہے کہ بس اتنی تکلیف دو، اس سے زیادہ نہیں. تو ایک طرف تو اللہ نے مظلوم کو ایک حق دیا کہ بھئی اگر تمہارے اوپر ظلم ہے تو تم اپنا حق لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکتے ہو، اور ساتھ ایک قاعدہ بھی بتلا دیا کہ بھئی اگر تم زیادتیوں پر صبر کر جاؤ، اگر تم بندے کی مخالفت پر، اس کی برائیوں پر صبر کر کے معاف کر دو تو پھر یہ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند، کیونکہ تم بھی تو ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو نا اللہ سے، تو تم بھی پر کسی کو معاف کر دو. یعنی اسلام نے مظلوم کو اپنے حق لینے کا پورا پورا حق دیا ہے. اگر کسی نے آپ کی جائیداد کھا لی، پیسہ مار لیا، نقصان پہنچایا، اسلام آپ کو حق دیتا ہے پورا پورا. کسی نے کسی پر نعوذ باللہ قذف کی، یعنی ناجائز تہمت لگائی، اسلام نے ضابطہ رکھا ہے کہ اسے 80 کوڑا سزا دی جائے گی. حتیٰ کہ اسلام تو اتنی بڑی عدالت کرتا ہے کہ اگر اپنی بیوی پر بھی تہمت لگاؤ تو سزا ہے کہ یا تو گواہ لے آؤ، ثابت کرو اس کا جرم، اور اگر تم گواہ نہیں لے آ سکتے ہو تو پھر آخر میں جا کر لعان تک معاملہ جائے گا کہ دونوں میدان میں کھڑے ہو کر ملاحنہ کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت. اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عفو و درگزر کا بھی سبق پڑھایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا، اب دنیا میں مثلا آپ پر کسی نے ظلم کیا، آپ مقدمہ کریں، عدالت میں جائیں، فیصلہ اپنے حق میں لے لیں، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے اپنا حق لے سکتے، لیکن اس سے ہمیشہ کی دلی عداوتیں نہیں ختم ہوتی. عداوتیں تب ختم ہوتی ہیں کہ جب آدمی عفو درگزر سے کام لیتا ہے، کہ ایک آدمی زیادتی کر رہا ہے اور آپ احسان کر رہے ہیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تیرے اور کسی کے درمیان میں دشمنی ہے اور تم اس کی دشمنیوں کے باوجود، اس کی برائیوں کے باوجود بھلائی کرتے جا رہے ہو، تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے. جیسے کہ عرب کے محاورات میں ہے کہ الانسان عبید الاحسان، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ احسان کا غلام ہے، کہ احسان جو ہے وہ بندے کو مار دیتا ہے. شریف آدمی کو اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی اس کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ بعض معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ معاف کرتے چلے جائیں تو وہ اور اکڑتے چلے جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کریں تو وہ اور دشمنی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایسے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ورنہ اکثر لوگ جو ہیں جب ان پر کوئی آدمی ان کی زیادتی کے بعد مہربانی کر دے تو وہ پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں. اس لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے سے دوستی کرو تو اتنی دوستی میں نہ بڑھ جاؤ آگے کہ اس کو اپنے گندے باتیں بھی اور گھر کے راز بھی اور بیوی بچوں کے قصے اور کہانیاں ساری کھول کے رکھ دو، فرمایا اتنا بھی نہ بڑھو کہ اجرا بجرا ایک چیز اس کو بتا دو، کیوں ہو سکتا ہے کہ کل یہ تیرا دشمن بن جائے تو تیرے راز پھر تمہیں برباد کریں گے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ کسی بندے سے دشمنی بھی آپ اتنی حد تک نہ بڑھا لیں کہ کل اگر دوست ہو جائے تو تمہاری آنکھیں نیچی ہوں گے، بات ہی نہ کر سکو، کہ دشمنی میں اتنی آگے نکل جاؤ، اتنی حدود پھلانگ جاؤ گے، اس کی عزت اور اس کا سب کچھ تباہ کر دو، اگر کل کو کوئی دوستی کا مرحلہ آ جائے تو پھر تمہاری آنکھیں نیچی ہوں گی۔ تو دوستی کے بھی کچھ حدود ہیں اور دشمنی کے بھی کچھ حدود ہیں، لیکن جو اللہ والے اور بڑے مقام والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو مقام ہی الگ ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تمہیں کسی نے تکلیف دی ہے اتنی تم دے سکتے ہو، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کر لو تو پھر صبر کرنا جو ہے وہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنا جو ہے وہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن اس کا تحمل کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے۔ علماء نے کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کی قدرت سے مصر کے تخت پہ بادشاہ بن گئے، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام، تمام بھائی، آپ کی خالہ، عزیز، بچے، سارا خاندان مصر میں جمع ہو گیا، اور اس کے بعد جب باپ بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بھائی سب مل گئے ایک جگہ بیٹھے، تو وہ کتنا بڑا خوشی کا اور مسرتوں کا مقام تھا کہ اتنے بڑے سالوں کی جدائی کے بعد اللہ نے سارے خاندان کو پھر اکٹھا کر دیا۔ تو اب فطری بات ہے نا جی کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اتنا عرصہ جو ہو گیا ہم جدا ہوئے تو تم پہ کیا بیتی، بھئی ہمیں کوئی واقعہ تو بتاؤ نا۔ تو اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ابا کے سامنے اپنا قصہ رکھا تو یہاں سے شروع کیا، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں سے قصہ شروع کیا کہ میرے مولا کا مجھ پر کتنا احسان ہے کہ میں تو قیدی تھا، اللہ نے مجھے قید سے نکال کے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہاں قیدی، کہاں جیل میں بیٹھنے والا، اور کہاں پھر اللہ پاک نے اسی ملک کی حکومت، اقتدار، کرسی، تاج، تخت سب میرے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری نعمت کیا ہے، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور یہ کتنی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو بھی اللہ نے جنگل سے، دیہات سے، بستیوں سے اٹھا کے پھر شہر میں میرے پاس بھیج دیا۔ تو یہاں سے انہوں نے قصہ شروع کیا۔ تو اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کو تو قصہ بیان کرنا تھا نا کہ ابا جان جب مجھے بھائی لے کے شکار کے لیے گئے، مجھے کنویں میں پھینک دیا، پھر مجھے کنویں سے نکالا گیا، پھر مجھے مصر میں بیچا گیا، پھر میں غلام بن گیا، پھر بھی زلیخا نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر مجھے جیل بھیجا گیا، تو قصہ تو وہاں سے شروع ہوتا تھا۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اختصار کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ سنت انبیاء والمرسلین تھی، یہ مقام نبوت تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں پہلے قصے سے شروع کرتا ہوں کہ بھائی مجھے کیسے لے گئے، کیسے کنویں میں ڈالا، تو میں تو بھائیوں کو معافی دے چکا ہوں، اور میں تو کہہ چکا ہوں ان کو کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا۔ تو جب میں قصہ بیان کروں گا تو بھائی تو سامنے بیٹھے شرمندہ ہوں گے، تو لہٰذا انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا۔ اچھا اب اگر وہ کہتے کہ جناب میں آیا، عزیز مصر کی بیوی نے مجھ پر ڈورے ڈالے، مجھ پہ پھنسانا چاہا، بے گناہ سے بچا، اس نے مجھے جیل میں بھیج دیا، تو اس میں پھر عزیز مصر کا جس نے اس کو تخت پہ بٹھایا تھا اس کا گلہ ہوتا تھا کہ بھئی آخر اس کے گھر والوں نے اچھا تو نہ کیا نا میرے ساتھ،
تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا، جیل جانے کا قصہ چھوڑ دیا تاکہ کسی کو برا نہ لگے اور کسی پر تان نہ ہو۔ میں کہا یہ سنت الانبیاء والمرسلین۔ اور پھر آگے فرمایا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اللہ آپ کو لے آیا۔ یہ نہیں بتایا کہ اللہ نے آپ کو ہم سے جدا بھی کیا، کہیں اللہ کی ناشکری نہ ہو جائے کہ میرے اللہ نے جی لکھا تھا ہم جدا ہو گئے، آپ علیحدہ ہو گئے، میں علیحدہ ہو گیا، آپ ادھر رو رہے تھے میں ادھر رو رہا تھا۔ ہمارا کوئی آدمی ہو تو یہی قصہ شروع کرے گا نا، حج کے بعد پوچھیں گے جی کیا ہوا، جی کیا پوچھتے ہو، میرے چپل چوری ہو گئے، میری جیب کٹ گئی، میں تو وہاں رل گیا۔ ہمارا حاجی تو یہاں سے قصہ شروع کرے گا نا، میں جناب وہ بس میں چڑھا تو بس جناب بس پھنس گئی، بس برباد ہو گئے، بہت تکلیف۔ یہ نہیں کہے گا ابھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں کعبہ نصیب کیا، اللہ نے ہمیں مدینہ نصیب کیا، اللہ نے ہمیں عرفات نصیب کیا، اللہ نے ہمیں زمزم کی نعمتیں نصیب کی، ہم تو بڑے الحمدللہ شان سے ہم نے حج کیا۔ اور بھائی کوئی تکلیفیں ہوں تو آخر حج تکلیفوں ہی کا ہی تو نام ہے نا، حج میں کچھ نہ کچھ تو تکلیفیں انسان کو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ میرے بندے کے سارے گناہ اچھی طرح دھل جائے۔ اگر اس میں دیکھا ہے نا آپ کے کپڑا اگر میلا ہو تو آدمی صابن لگاتا ہے، صابن سے بھی نہ جائے تو پھر کلوریکس میں تیزاب میں ڈبوتا ہے، اس سے بھی نہ جائے تو پھر دھوبی کپڑے پہ مارتا ہے جناب، اس کو اتنی مار دیتا ہے کہ وہ صاف ہو جائے۔ تو بندے کے اتنے جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی اللہ کی تھپیڑیں لگتی ہیں کہ ذرا بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ یہ تھوڑے سے رگڑے میں ٹھیک ہو جائے گا، چلو بخار دے دو، اچھا بیمار بھی کر دو، اس کے پیسے بھی چوری ہو گئے، اب کچھ نہیں، اب اکڑ شکڑ ساری ختم ہو گئی، اب خانگی وانگی سب ہوا ہو گئی، وہ پیسے نہیں، اگلے زبان نہیں سمجھتے، باہر نکلتا ہے چپل نہیں، دھوپ سے پتھر جل رہے ہیں، پاؤں ننگا جا رہا ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بد کردار ہوں گے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، جتنے آپ دیکھیں گے بد کردار ہیں، شرابی ہیں، گناہگار ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، مسجد نہیں آتے، خدا کے گھر میں نہیں آتے، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوتا بدبختوں کو، ان کو کبھی آپ دیکھیں مجالے ہر وقت لال گلال پھر رہے ہوں گے، ساری رات وہ حرام پیتے ہیں اور روزانہ وہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وصیت میں فرق آ جائے، جب دیکھو 1 کلو وزن زیادہ نظر آئے گا۔ اچھا کافروں کو دیکھیں تو اور مزے میں ہے، ساری دنیا کو ستا رکھا ہے، مسجدیں توڑ رہے ہیں، مسجدوں کو گرا رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، لیکن بڑے مزے میں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کبھی کافروں کو اور بدکاروں کو سزا دنیا میں نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اور اس کو کرنے دو اور کرنے دو، جب میں پکڑوں گا تو پھر ان بطش ربک لشدید۔ اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سزا نہ کاٹے، نہ قبر میں نہ حشر میں، غلطی ہو گئی چلو دنیا میں تھوڑا رگڑا دے کے پاک کر، تاکہ جب میری دربار میں آئے تو بالکل پاک صاف ہو جائے، اور پھر مجھ سے صرف انعام لینے والا بنے، میرے عذاب کا مستحق نہ بنے۔ اس لیے ہمیشہ آپ دیکھیں جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، کبھی کسی کی آنکھیں اللہ نے لے لی، کبھی کسی کو اللہ نے لنگڑا کر دیا، کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور کر دیا، کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی بیماری میں ڈال دیا کہ 24 گھنٹے بیمار ہیں، اٹھنے سے قاصر، کھانے سے قاصر، لیکن اللہ کے اولیاء ہیں۔ دیکھا نہیں کہ اس لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد ایذاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل۔ آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبیوں کو آتی ہیں، اللہ کے انبیاء کو آتی ہے، پھر انبیاء کے بعد جیسا جیسا درجہ ہوتا ہے اسی طرح کی تکلیفیں آتی ہیں۔ اور فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ لم یؤذ نبی قبلی قط او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں ملی ہیں کہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی، کیونکہ حضور کا شان سب سے زیادہ، امتحان بھی سب سے زیادہ، صحابہ کا شان سب سے زیادہ، امتحان بھی سب سے زیادہ، اہل بیت رسول کا شان سب سے زیادہ، امتحان بھی زیادہ، اولیاء اللہ کا مرتبہ بلند، تکلیفیں بھی زیادہ۔ اور جتنی آدمی ہٹتا جاتا ہے دین سے اتنی وہ مزے میں ہے، دنیا اس کے لیے جنت بن جائے گی۔
دنیا میں مزے کریں، کھائے پیے، سب کچھ کریں. یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے نا. کافر کے لیے تو جنت ہے، کافر کے لیے تو مزے ہی مزے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں سب کچھ دے دیتی ہیں کہ دنیا میں یہ اپنا کھا لے. اس لیے اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا دنیا میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ میرے دشمن ہیں لیکن مزے کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو تھوڑی سی مہلت دے رکھی ہے. یہ دنیا کی زندگانی جو ہے معمولی سی مہلت ہے، اصل عذاب ان کے لیے آخرت میں تیار ہے. وہاں پھر ہم ان کو عذاب دیں گے جو دار الجزا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل اللہ جتنے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب جتنے ہوتے ہیں، ان پہ امتحان بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب اصحاب رسول کو مکے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، انہیں تپتے ہوئے ریگ زاروں پہ لٹایا گیا، ان کے سینوں پر گرم گرم پتھر رکھے گئے، انہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، تو صحابہ آئے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے عرض کیا حضور بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو، اللہ کے ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں کہ زمین میں گڑھا کھود کے جنہیں کھڑا کیا گیا اور سر پہ آرا رکھا گیا اور ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا. تو لہذا تم بھی صبر کرو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امتحان ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضرت عمار، حضرت یاسر، بی بی سمیہ، ان کے خاندان پہ ظلم و تشدد کا بالکل شدت کی آگ جل رہی تھی، انہیں تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینوں پہ پتھر رکھے جاتے تھے، اور میرے حضور جب گزرتے تو فرماتے صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اللہ پاک صبر کا بدلہ دے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبر کرنا اور معاف کر دینا جو ہے یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے. یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے معاف کیا ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ تو پھر مقام والوں کی بات ہے جو ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، لیکن ہے بہت بڑے اجر کی بات. آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے بڑا مشکل وقت کب آیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا عائشہ کیا پوچھتی ہو، جب تیری برادری مکے والوں سے مایوس ہو گیا، میں طائف دین کے لیے گیا لیکن ان بدبختوں نے بھی بچے میرے پیچھے لگا کے تاڑیاں اور نعرے لگائے اور پتھر پھینکے، تو میرے پاؤں زخمی ہو گئے، خون سے بھر گئے، ایک باغ میں بیٹھ کے میں نے پناہ لی، تو وہ بڑا میرے لیے مشکل وقت تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اللہ کے فرشتے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور اگر آپ حکم دیں تو ان پر ہم ابھی پہاڑ گرا دیتے ہیں، ان کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں، 2 پہاڑوں کو یوں ملا کے ان کو ہمیشہ کے لیے پیس دیتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. تو اتنے بڑے انبیاء علیہ شان والے پاک پیغمبر نے، اور پھر دیکھیں کہ قریش نے صحابہ کو سولیوں پہ لٹکایا. صحابہ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو پتہ ہے ابو جہل نے کیسے عذاب دیا کہ ان کی ٹانگوں میں رسے ڈالے گئے، ایک ٹانگ میں رسا ڈال کے اونٹ سے باندھا گیا، دوسری ٹانگ میں رسا ڈال کے اونٹ کو باندھا گیا، اونٹوں کو یوں کھڑا کیا گیا اور انہیں مار کے بھگایا گیا کہ جب اونٹ بھاگے تو یہ بیوی 2 حصوں میں ٹکڑے ہو جائے. پھر بھی اس بدبخت نے صبر نہیں کیا، نیزہ پکڑا ہوا تھا جو بیوی کے درمیان بدن میں مارا اور بیوی کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کے دین سے نہیں ہٹی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گزرا تو دیکھا کہ امیہ ابن خلف نے اسے گرم ریت پہ لٹایا ہوا ہے اور سینے پہ اتنا بڑا گرم پتھر رکھا ہوا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کو مارتا ہے.
اور اس کے باوجود بھی بلال کی آواز آتی احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس پہ حضرت بلال نے کہا کہ امیہ کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ اگر تمہیں اس غلام سے کوئی چڑ ہے تو میرے پاس ایک بڑا غلام بھی ہے اور تیرے مذہب کا کافر بھی ہے، اس کے بدلے میں تو میرے ساتھ بدلہ کا۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، لے جاؤ ایسے غلام کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت بلال نے صبر فرمایا، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اس صبر کا کتنا بڑا بدلہ ملا ہے کہ آج کوئی عام بندہ بھی حضرت بلال کا نام لے تو کہے گا رضی اللہ عنہ، یعنی اپنے باپ کا نام لے تو رحمت اللہ نہیں کہے گا، لیکن حضرت بلال کا نام لے تو رضی اللہ عنہ کہے گا۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین میں صبر کیا، اللہ نے قیامت تک بلند فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے والے مہاجر کو قریش، جب مکہ فتح ہو گیا، پرچم اسلام لہرا گیا، حضرت بلال نے کعبے پہ کھڑے ہو کے اذانیں دے دی، سارے مکے کے بچے ہوئے قریش جو تھے گرفتار ہو کے قیدی بن کے حضور کے سامنے آئے، اور میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے، رحمت مجسم نے، اخلاق کریمہ کے پیکر نے فرمایا کہ اے مکے والوں بتلاؤ آج میں کیا تمہیں سزا دوں، آج خود اپنے لیے سزا تجویز کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ہر سزا کے مستحق ہیں، ہم نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا جرم اور کون سا ایسا تیر ہے جو ہم نے آپ پر نہیں چلایا، آج ہم کسی رعایت کے مستحق نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے ایک کریم بھائی سے کوئی کرم کا فیصلہ سنیں کہ آخر آپ ہمارے عزیز تو ہیں، رشتے دار بھی ہیں، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے ظلم کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا سنو، آج میں بھی وہ فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف نے بھائیوں کے بارے میں کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، بھاگ جاؤ آج کے بعد تم پر کوئی سزا نہیں، کوئی تانا نہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہو جاؤ، نہیں ہونا چاہتے ہو تمہاری مرضی، جاؤ سب کو چھٹی ہے، آزاد، ایک آدمی کو بھی سزا نہیں۔ تو یہ مقام جو ہے یہ تو صابرین کا مقام ہے، یہ مقام جو ہے انبیاء و مرسلین کا مقام ہے، ورنہ عامت المسلمین کو اجازت ہے کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں تم اس کے ظلم کی شکایت کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو کہ فلاں بندے نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، کیونکہ اس بات کرنے کا موقع اس نے پیدا کیا کہ اس نے ظلم کیا۔ اگر وہ زیادتی نہ کرتا تو تمہاری زبانوں پر بھی یہ باتیں نہ آتی، لیکن اس نے تمہیں بات کرنے کا موقع خود فراہم کیا ہے تو اتنی تو اللہ نے اجازت دی، لیکن اتنا اجازت ہے کہ جتنا اس نے زیادتی کی ہے اس سے زیادہ جو ہے آگے نہ بڑھے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ غیبت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، غیبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے پر آپ ایسی بات کریں کہ وہ اگر سامنے کی جائے تو اس کو پسند نہ آئے، بری لگے، اچھا اور وہ بات چاہے اس میں موجود بھی ہو، یعنی ایک آدمی تاش کھیلتا ہے، تو نے کہا جی فلانا بندہ جو ہے نا تاش تو کھیلتا ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں جو کہہ رہے ہو یہ غیبت ہے، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے ایک مردار جانور کا گوشت کھایا جائے اور مردار بھی بندہ مر جائے اور اس کا مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے تو غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ زنا بھی گناہ ہے، لیکن غیبت تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ ہاں ایک بارے میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ ایک بندہ مثلا چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، وہ کوئی پروگرام بنا رہا تھا کہ آج فلاں گھر میں ڈاکہ کرنا ہے اور تمہیں پتہ لگ گیا، تم وہ بتا دو تو وہ غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اس کے ظلم سے دوسروں کو بچانا ہے، اگر تم خبر نہ دو گے تو وہ تو مارے جائیں گے، اس لیے اس کو غیبت نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے بعد فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ اپنے گناہ میں مجاہر ہے، مجاہر کا معنی کھل کے گناہ کرتا ہے، سب کو پتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اگر بات کی جائے تو وہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کو نقصان دینے کے در پہ ہے اور آپ نے وہ بات ظاہر کر دی تو وہ بھی غیبت شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، آپ اس کی ظلم کی کہانی ہر کسی کو بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ صبر کر جائیں، اگر آپ معاف کر دیں
تو یہ پھر بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ معاف کر دینا، اب وہ درگزر کر جانا اور زخموں کو سی جانا اور ہر بات کا سہ جانا، یہ پھر عام بندے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے عباد اللہ الصالحین کو مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے علماء سیرت نے، جنہوں نے میرے پاک نبی سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخیں لکھی ہیں، سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، ان نے فرمایا کہ یہ شان کرم ایسا تھا کہ حضور سرکار دو عالم نے اپنی ذات کا تو کبھی کسی سے بدلہ ہی نہیں دیا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اور آپ کی ہی تلوار مبارک لٹک رہی تھی درخت پر، تو ایک دشمن کافر چھپا ہوا تھا، اس کو موقع ملا، آیا اور جلدی سے حضور کی تلوار نکالی اور تلوار مارنے کے لیے کھڑی کی اور کہنے لگا من یمنعک منی یا رسول اللہ کے نبی، اب کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچا سکے؟ اب کوئی ہے جو میری تلوار سے آپ کو روک سکے؟ آپ نے فرمایا اللہ، میرا اللہ ہے۔ بس حضور کی زبان سے لفظ جلالت اللہ کا جو نکلا تو اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار سے حضور نے تلوار اٹھا۔ حضور نے فرمایا اچھا اب تم بتاؤ گے تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے؟ تو اس نے کہا حضور مجھے اب کون بچائے، وہ تو کافر تھا نا، اللہ پر تو ایمان تھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں کیا۔ یعنی جن لوگوں نے براہ راست، تاریخ کا واقعہ ہے، حدیثوں میں تو میں نے نہیں پڑھا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ کیا تو کافر سے لڑتے لڑتے کافر کو گرا دیا، گرانے کے بعد آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے تو اس بدبخت نے نیچے سے حضرت علی کی طرف تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اتر گئے، جلدی سے اتر کے ادھر ہو گئے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے کہا حضرت علی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بھئی آپ مجھ پہ غالب آ گئے، مجھے گرا لیا، میرے سینے پہ بیٹھے ہو اور میں نے تھوکا، تو آپ کو تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا نا کہ مجھے مارتے، لیکن بجائے غصے آنے کے آپ الٹا مجھے چھوڑ کے ادھر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب اگر میں آپ کو مارتا تو اپنے غصے کی وجہ سے مارتا، تو میں اپنے غصے کی وجہ سے تمہیں مارنا نہیں چاہتا، پہلے تو میرا غصہ جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو کبھی سزا دی ہے تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پر سزا دی ہے، کہ جب کوئی اللہ کے حکم تو توڑ دے تو پھر تو حضور رعایت نہیں فرماتے، لیکن کسی نے اگر ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا تو اپنی ذات کا بدلہ نہیں دیا۔ یعنی اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا جائے اور گوشت لایا گیا، خیبر میں حضور پاک کے صحابہ نے بھی کھایا، حضور نے بھی ایک دو لقمے نوش فرما کے اس کے بعد ہاتھ روکا، آپ نے فرمایا مت کھاؤ باقی، فرمایا لے آؤ اس عورت کو جس نے یہ گوشت پکایا ہے۔ وہ عورت آئی، حضور نے فرمایا اس گوشت میں زہر ہے۔ اس نے کہا حضور آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے خبر دی ہے اور گوشت نے خود مجھے بتلایا ہے کہ میرے اندر زہر ہے، بتلاؤ تم کہ اس میں زہر ڈالی گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے اس میں زہر ڈالی۔ آپ نے فرمایا تم نے کیوں زہر ڈالی؟ اس نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ میں نے زہر اس لیے ڈالی تھی کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو زہر آپ پر اثر کرے گا ہی نہیں، اور اگر نعوذ باللہ آپ سچے نبی نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس لیے میں نے زہر ڈالا تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا میں اپنی جان کا تو تجھ سے بدلہ نہیں لیتا، لیکن جو صحابہ میرے شہید ہو گئے ان کے بدلے میں قصاص کیا جائے۔
صحابہ تو ظاہر سے فوراً فوت ہو گئے نا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، اس ظاہر کا تھوڑا بہت اثر باقی رہا، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اس لیے اب دیکھیں وہ ظاہر دے رہی حضور فرماتے میں اپنا بدلہ تم سے نہیں لیتا، اپنی جان کا کوئی بدلہ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ لیکن یہ مرتبہ جیسے میں نے عرض کیا ہے یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی، تو قاعدہ شریعت کا یہ سمجھیں کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو بدلہ لینے کا حق ہے، اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو تمہیں شکایت کرنے کا حق ہے، اگر تمہیں کوئی ستائے تو تم بھی اس کے بارے میں بات کر سکتے ہو، مظلوم کو بھی حق ہے کہ وہ بات کرے، اظہار کرے، آخر اظہار کرے گا تو دنیا میں عدل و انصاف ہوگا، اگر ہر آدمی خاموش ہو کے بیٹھ جائے تو ظالم تو پھر بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انصاف کا بدلہ لینے کا حق دیا ہے، قصاص لینے کا حق دیا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص ہوگا، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو قصاص ہوگا، کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو قصاص ہوگا، کسی نے کسی کا مال چرایا ہے تو سزا ہوگی، اور اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جا کے شکایت کرے اور عدالت سے انصاف طلب کرے۔ لیکن اگر کوئی برداشت کر لے اور اگر کسی نے گالی دی ہے تو تم کو معاف کرنے کا حکم ہے کہ گندا لفظ تم زبان پہ نہ لاؤ، کہ مومن کی یہ شان نہیں ہوتی کہ گالی کا بدلہ گالی دے، بلکہ حضور پاک کا حکم ہے، سرکار دو عالم کا فرمان ہے، احسن لمن اساء الیک، فرمایا تم اس پہ احسان کرو جو تم پہ برائی کرے، تم اس کے ساتھ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑتا ہو، تم اس کے ساتھ انعام دو جو تمہیں محروم کرتا ہو۔ لیکن کیونکہ جوڑنے والے سے تو ہر کوئی جوڑتا ہے، اگر تم مجھے مولوی صاحب کہو گے تو میں بھی تو تمہیں حاجی صاحب کہوں گا۔ کمال تو تب ہوتا ہے کہ تم مجھے گالی دو اور میں کہوں گے بھائی جزاکم اللہ، ٹھیک ہے بھائی خوش ہو جاؤ، تم اگر گالی دینے سے خوش ہوتے ہو تو خوش ہو جاؤ۔ تو یہ برداشت جو ہے یہ اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے برائی کا اظہار کرنا مگر اس کو جس پہ ظلم کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ ہر بات سننے والے ہیں، اس نے جو کہی وہ بھی سننے والے، تم جو کہو گے وہ بھی سننے والے، جاننے والے کہ اس نے کیا کہا اور تم نے کیا کیا اور تم نے کتنی بدلہ دیا، کیا تم کسی زیادتی کے تو مرتکب نہیں ہو گئے۔ اس لیے فرماتے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ نے فرمایا تم اگر بھلائی ظاہر کرو یا تم چھپ کے کرو، اور اس کے بعد فرمایا یا تم معاف کر دو کسی کی برائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والے ہیں اور معاف کرنے والے، یعنی اللہ قدرت بھی رکھتے ہیں کہ بدلہ لے لیں، سزا دے دیں، لیکن قدرت و طاقت کے باوجود بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اس کی ہر غلطی پہ سزا دے تو زمین پہ کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر ہم اپنے بندوں کو ان کے ہر جرم پہ پکڑ لیں مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر اس زمین پہ کوئی جاندار بھی تمہیں چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتی ہے کہ ہم اپنے بندوں کے گناہ ہر گناہ پہ نہیں پکڑتے بلکہ کبھی کبھی تھوڑا سی سزا دے دیتی ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اس کی بہت بہت گناہ اور غلطیاں جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ہر غلطی پہ پکڑ لیں، ہر غلطی پہ سزا دیں تو پھر تو کوئی بندہ زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہ جائے۔ تو اس لیے حکم ہے، اس لیے عربوں کا ایک محاورہ ہے، بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تمہیں طاقت دے دے کہ بدلہ لے سکتے ہو، طاقت ہے تمہیں کہ دشمن کو مٹا ڈالو، لیکن اس کو بدلہ لیتے وقت سوچ لینا کہ تجھ سے بھی کوئی بڑی طاقت تم سے بھی بدلہ لینے پہ قادر ہے، تمہیں بھی پکڑنے پہ قادر ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو جب سامنے رکھو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انصاف اور تمہارے لیے رحمت فرما دیں گے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ ہیں،
اور اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اتنی انہیں مدینے پاک سے اور حضور سے محبت تھی کہ مدینے منورہ میں سوار نہیں ہوتے تھے، کسی اونٹ پہ، گھوڑے پہ، گدھا پہ سواری نہیں فرماتے، پیدل چلتے تھے. تو جب شاگردوں نے کہا حضرت بڑی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں حضور کے قدم آئے ہوں اور میں سواری پہ پھروں. اس لیے ادب کا تھا. اب دیکھیں یہ مسئلے نہیں ہوتے، یہی تو ایک مسئلہ مشکل ہو گیا ہے کہ آج جو آدمی میری طرح 2 جماعتیں پڑھ لے وہ ہر بات میں کہہ رہا ہے یہ اچھا جی کوئی مسئلہ ہے، کوئی حکم ہے، کوئی دلیل ہے. یہ تو ایک عقل کی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی عقل بھی تو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ہدایت کے بھی تو فیصلے کیے ہیں کہ کوئی عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. کھانے کے بھی آداب ہیں، پینے کے بھی آداب ہیں، بولنے کے بھی آداب ہیں، چلنے کے بھی آداب ہیں، حضور پاک کی محبت کے بھی آداب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاطر کے بھی آداب ہیں. دیکھا نہیں ہے کہ روایات میں باقاعدہ موجود ہے کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت ابی ایوب انصاری کے گھر میں مہمان ہوئے تو اب ان کا گھر جو ہے ایک کمرہ نیچے تھا، ایک کمرہ اوپر تھا. تو میاں بیوی نے صلاح کی کہ یہ کیسے ہو کہ ہم اوپر رہیں اور حضور نیچے رہیں، ورنہ آرام تو حضور کے لیے نیچے تھا نا، آنے میں، جانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. اوپر کے کمرے میں تو آخر سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی نا. لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا طبیعت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اللہ کا نبی نیچے اور ہم. اچھا حالانکہ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ اگر آپ اوپر ہوتے تو کیا ہے، شرن ناجائز ہے؟ شرن جائز تھا، لیکن یہ ادب کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے رہ گئے، ابو ایوب اوپر ہے. تو اپنی بیوی سے کہا کہ بس دیواروں کے ساتھ ساتھ لگے سو کہیں حضور کے ہم اوپر نہ ہوں، حضور ہمارے اوپر تو ہوں، حضور کی شان ہم سے بڑی ہو. تو حضور نے صبح بلایا، آپ نے فرمایا بھئی ایوب مجھے پتا ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم نیچے آ جاؤ، میں اوپر چلے جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مقام محبت ہوتا ہے. اللہ نے عقل بھی تو کوئی چیز ہے، آخر آپ کو کپڑے پہننے میں عقل استعمال کرتے ہیں، آپ لباس میں عقل استعمال کرتے ہیں، وہاں تو کوئی دلیل بھی نہیں مانگتے، مسئلہ بھی نہیں پوچھتے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آ جائے، اللہ کے قرآن کی عظمت کی بات آ جائے، تو ہر بات میں اگر ہم اس چیزوں کا مطالبہ کریں گے تو اسی طرح اگر تم سے دشمن ہر بات میں یہ مطالبہ کرے کہ مجھے عشاء کی 4 رکعتیں قرآن میں دکھاؤ تو پھر کیا جواب دو گے؟ تو یہ باتیں نہیں ہوتی. قرآن بھی آپ ایمان ہے، حضور کی حدیث پر بھی ایمان ہے، صحابہ کے اقوال پر بھی ایمان ہے، صحابہ کے عشق پر بھی ایمان ہے. یہ کس آیت میں یا کس کتاب میں لکھا تھا کہ حضور کا پسینہ جمع کر لو اور خوشبو کے طور پہ استعمال کرو؟ لیکن بی بی صاحبہ نے اپنا عقل استعمال کیا، بی بی صاحبہ نے اپنا عقل استعمال کیا کہ حضور سو رہے ہیں، پسینہ آیا ہوا ہے، بی بی کپاس رکھ کے ایک قطرہ نچوڑ کے شیشی میں بھر رہی. حضور کی آنکھ کھلی پر میں بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا حضور ہمارے بچوں کے پاس عطر تھوڑی ہوتا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، کہاں سے پیسے لائیں؟ تو ہم تو بس آپ کا پسینہ ان کو لگا دیتے ہیں اور ساری دنیا کے عطروں سے وہ غالب آ جاتے ہیں اور ساری دنیا پوچھتی ہے کہ یہ کس دکان سے تم نے عطر خریدا؟ تو یہ ایک محبت کی بات تھی. ورنہ بی بی بھی کہتی کوئی میرے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں ایسا کروں، پہلے حکم ہو تو میں ایسا کروں. یہ بات نہیں ہوتی. ہر بات میں اللہ تبارک و تعالی نے احکام میں اشارات دیے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آدمی کو عقل کر. اب دیکھیں نا، مثلا آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ والد ہے اور ایک بیٹا ہے، تو اب یہ ادب کا تقاضا ہے کہ باپ آگے ہو اور بیٹا پیچھے ہو. اگر جناب بیٹا آگے چل پڑے اور کیا اچھا جی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں کہاں حکم لکھا ہوا ہے کہ میرا باپ آگے چلے؟ اب یہ کوئی بات ہے؟ کوئی عقل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے بھی باپ ہے تمہارا اور تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ باپ کا اکرام کرو. تو اگر آگے پیچھے ہونے میں اکرام میں خلل آتا ہے تو لازم ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ہم اپنے باپ کو پہلے موقع دیں، ہم اپنے باپ کو پہلے اچھی جگہ پہ بٹھائیں، ہم اپنے باپ کے لیے سب سے پہلے کھانا رکھیں. تو یہ مسائل جو ہیں اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہوتے ہیں تو دلوں کے اور دماغوں میں خود بخود ڈال دیتے ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہوں تو پھر دماغ اتنے کھردرے ہو جاتے ہیں، پھر دماغوں میں اتنی تنگی آ جاتی ہے کہ پھر ہر آدمی ہر بات ایک مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے بے ادب بن جاتا ہے، اور جب بے ادبی بھی آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ورنہ ہمارے لیے صحابہ کی زندگی،
ہمارے لیے تابعین کی زندگی، ہمارے لیے خیر القرون کی زندگی، ہمارے لیے اولیاء اللہ کی زندگیاں وہ ایک درس ہے، ایک سبق ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں، ہم ان کے آداب سے کچھ حاصل کریں۔ آخر اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ بھی تم بھی معاف کرنے والے بنو، کیوں علماء نے لکھا کہ یہ صفت خدا ہے، صفت الہ ہے، معاف کر دینا جو ہے یہ صفت خدا بند کریم ہے۔ تو تم بندوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنے اللہ کی صفات کو اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کی صفات کو لے لو کہ جب اللہ اتنے قادر ہیں، ہر بات پہ بدلہ لینے پہ قادر ہیں، لیکن معاف کر دیتے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے تو پلے میں کچھ نہیں، تم تو عاجز ہو، تو تم بھی اگر معاف کر دو گے تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت سے عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے دین پہ چلنے کی توفیق دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلف کے احکام پہ چلنے کی توفیق۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی عورت جو ہے آنکھیں اور ہاتھ پاؤں جو ہیں کیا وہ غیر محرم کے سامنے ننگا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ یہ تو صرف عورت کے لیے حکم ہے کہ بحالت نماز اگر اس کا چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں، پاؤں کھلے ہیں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ حکم نہیں ہے کہ غیر محرموں کے سامنے جائے، وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلے ہی نہ، تو پھر غیر محرم کے سامنے آنکھیں دکھانے کیسے جائے گی؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، باہر مت نکلو، اور اگر مجبوری میں نکلنا پڑے تو یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، اپنی چادروں سے گھونگھٹ نکال لو تاکہ تمہارے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورت کسی غیر مرد سے بات نہ کرے، عورت کسی غیر مرد سے نرم قول نہ بولے، عورت زور سے آواز نہ نکالے۔ تو تیری آواز پہ پردہ ہے، تو آنکھیں کھول کے چہرہ کھول کے، تو باقی فتنہ پاؤں میں ہوتا ہے، فتنہ تو ہوتا ہی چہرے میں ہے۔ اور اللہ نے پردہ اسی لیے رکھا ہے کہ فتنہ نہ بڑھے، گناہ نہ بڑھے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ احرام کی حالت میں حکم ہے کہ عورت چہرہ کھلا رکھے، جیسے مرد جو ہے وہ سر کھلا رکھے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اذا ہذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ سامنے آ جاتے تو ہم پردہ کر دیتے، اور جب مرد دور ہو جاتے تو پھر ہم اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام واضح ہیں۔ یہ تو لوگوں نے ایک فتنہ بنا رکھا ہے جی عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، تو باقی پردہ ہوتا کس چیز کا ہے؟ اگر کتابوں کے اندر کچھ ایسی تصویریں ہیں انسانوں کی، عورتوں کی، جانوروں کی، جانداروں کی، تو ایسی تصویروں کا رکھنا منع ہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہے، اب ایک بھی آدمی کوئی علم کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے، مجبور ہے، تو علیحدہ بات ہے، ورنہ گھر میں تصویریں رکھنا منع ہے۔ جس گھر میں تصویریں ہوں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج ہم رحمتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ اگر دو بھائی ہیں، ایک بھائی کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے غریب ہے، مسکین ہے، تو کیا بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے، بلکہ دینی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ میں، صدقات میں سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں۔ آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ پہلے رشتہ داروں کو دو، پھر مسکین اور مسافر کا حکم آیا۔ تو سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ تیرے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کو زکوٰۃ دو۔ اس میں دو ثواب ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی عام مانگنے والے کو زکوٰۃ دے دو گے، بغیر بظاہر تو تم سمجھو گے یہ غریب ہے، پتہ نہیں لاکھوں پتی ہو، مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے لوگوں، لیکن اپنے بھائی کی حال کا تو بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ بیچارہ کتنا غریب ہے، کتنا پریشان ہے، کتنا اس کو تکلیف ہے۔ صرف یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے تم اپنے والد یا والدہ کو نہیں دے سکتے، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے۔
لیکن اس کے علاوہ جتنی رشتے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے، چاچا ہے، چاچی کچھ ہے، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، والد والدہ کو نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مانا یہ ہے کہ زکوٰۃ تو میل ہے، تو والد والدہ کو میل کیوں کھلاؤ بھائی؟ والد والدہ کو تو باقی پیسے دو، چونکہ تمہارا سارا مال ان کا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں، وہ تو تیرے مال کے بھی مالک ہیں۔ حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تم بھی اور تیرا مال بھی سب کا مالک تمہارے ماں باپ ہے۔ تو جب وہ تیری ساری جائیداد کے مالک ہیں تو وہ زکوٰۃ کیوں لیں بھائی؟ وہ تو تیری جائیداد کے حقدار ہیں، ساری چیز کے حقدار ہیں۔ تو اس لیے بہرحال زکوٰۃ اپنے بھائی بہن غریب ہیں دے سکتے ہو، بلکہ ضرور دیا کرو۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آج مسلمان شریعت کے مطابق زکوٰۃ نکالیں، اپنے فصلات کا عشر نکالیں، تو کوئی عالم میں مسلمان بھوک سے نہیں مر سکتا، کبھی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی بیچارے وہی نکالتے ہیں جن کے پاس 2 4 5 ہزار 10 ہزار روپیہ ہوتا ہے، وہی بیچارے زکوٰۃ لاکھوں کروڑوں والوں کو تو کبھی دماغ بھی نہیں کیا نا۔ ان کو تو اللہ نے ایسا محروم رکھا ہے کہ وہ حرام کھا کھا کے دل کالے ہو گئے، زکوٰۃ کا خیال ہی نہیں آتا۔ کیسے خیال آئے؟ ان کی زندگی ساری حرام پہ پلے ہیں، بڑے ہیں، تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے وہ؟ زکوٰۃ آج کل زیادہ سے زیادہ وہ چند خوش نصیب ہیں جن کی لاکھوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، ورنہ تو ہزاروں میں اور سینکڑوں میں، یعنی وہ طبقہ دیتا ہے جو عام مڈل مین ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ جتنے ظلم ٹوٹتے ہیں وہ بھی انہی غریبوں پر، ٹیکس بھی وہی غریب دیتا ہے۔ بڑا آدمی کبھی ٹیکس دیتا ہے؟ آپ نے سنا ہے اس کو کبھی ٹیکس لگی ہو؟ وہ ساری ٹیکس کٹی ہوتی رہتی ہے، 10 سال کے بعد وہ معافی لے لے، معاف ہو جائے۔ غریب آدمی کو 1 روپیہ بھی کوئی معاف نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنے والدین کے نام پر قربانی کریں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کا جانور ذبح کریں، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، صدقہ مالی جس کے نام پہ چاہیں۔ اگر سفر سے واپس جانے کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو تمہارے گھر کے قریب مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے یا جہاں تم نماز پڑھتے ہو، سب سے پہلے آپ اس مسجد میں جائیں، مسجد میں جانے کے بعد 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، اور پھر جتنے ساتھی وہاں جمع ہو جائیں اپنے علاقے کے لیے، محلے کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد ان کو مختصراً حال حوال بھی سنا دیں کہ الحمدللہ مکے گئے، مدینے گئے، حج پڑھا، نمازیں پڑھی، یہ کیا وہ کیا، اور اس کے بعد دعا مانگ کے پھر اپنے گھر میں جائیں۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ اگر آدمی گھر سے باہر سے آیا ہے تو گھر میں اچانک داخل نہ ہو، بلکہ گھر والوں کو مطلع کرے تاکہ گھر والے بھی اس کے استقبال کے لیے تیاری کر سکیں۔ کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ ہلاکت و بربادی نکلتا ہے۔ اس لیے جو حضور کا حکم ہے اسی پہ چلیں کہ پہلے مسجد میں جائیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، دوستوں کو حال حوال دیں، سب کے لیے دعا کریں اور پھر گھر جائیں۔ محرم کے مہینے میں کتنے روزے رکھے جائیں؟ 2 روزے۔ ایک تو افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، یعنی 9 کا روزہ رکھیں اور 10 کا روزہ رکھیں، چونکہ ایک حدیث مبارک ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے اگلا سال نصیب کیا تو میں 9 اور 10 کو روزہ رکھوں۔ اگر کوئی آدمی 9 اور 10 کو نہ رکھ سکے 9 کو، تو پھر 10 اور 11 کو روزہ رکھے، یعنی 2 روزے رکھنے ہیں، یا 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ اور یاد رکھنا یہ روزے جو ہیں یہ کوئی حضرت حسین کے لیے نہیں ہوتے، جیسے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے نا عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ حضرت حسین سے تعلق رکھتا ہے، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو ان دنوں میں یہودی روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کا، تو حضور نے ان یہودیوں سے پوچھا، ان کے مولویوں سے کہ تم کیوں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو ہم اپنے پیغمبر کی اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو پھر ہمارا حق زیادہ بنتا ہے تم سے، تم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہو، اگر مانتے تو میرا کلمہ نہ پڑھ لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تو میری نبوت اور رسالت کا حکم ہے، تو حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ تم بھی روزہ رکھو محرم کا،
لیکن 2 روزے رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابہت بھی نہ بنے اور موسیٰ علیہ السلام کی اس نعمت کی یاد بھی تازہ ہو جائے۔ اب دیکھیں، اگر کسی کی یاد تازہ کرنی ہے تو روزے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ تم اور زیادہ کھانا پینا کرو اور جھنڈیاں لگا کے یادیں مناؤ یا کیک رکھ کے یادیں منا لو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ رکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ تو لہذا محرم کے 2 روزے ہیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ اگر میں کسی کے لیے طواف کروں، اپنے لیے کریں اور ان کے لیے دعا کر دیں۔ ایک آدمی سر مڈانے کے بعد قربانی کے پیسے بینک میں جمع کروائے، اگر وہ حنفی مسلک پہ ہے تو ترتیب ٹوٹ گئی اور ایک دم دینی پڑتی ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے اور اس پر کوئی دم نہیں پڑتی۔ میں کھاد کا کاروبار کرتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے نقد لیتا ہے تو 300 روپے کی بوری دیتا ہوں، اور اگر ادھار لیتا ہے تو 400 روپے کی۔ یہ جائز ہے، لیکن کوشش کریں یہ کام بھی نہ کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ ویسے جائز ہے، اس لیے کہ 2 ریٹ ہو گئے، ایک نقد کا 10 ریال، ادھار کا 15 ریال۔ میں نے 15 ریال قبول کیا تو گویا یہ چیز میں نے 15 ریال میں خرید لی، تو لہذا سود تو نہیں بنتا، لیکن بعض علماء محققین کہتے ہیں کہ یہ بھی سود کی طرف جاتا ہے، اس لیے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے، علماء جائز کہتے ہیں۔ ایک آدمی پر دم پڑ گیا ہے، ہم 25 آدمی ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا کہ دم کا بکرا ذبح کرو، تو کیا ہم گوشت کھا لیں؟ اگر آپ غریب ہیں کھا لیں، اگر آپ سرمایہ دار ہیں تو نہ کھائیں۔ اگر کسی آدمی نے کسی شیعہ کا جنازہ پڑھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، نکاح اتنی کچا شچا نہیں ہوتا۔ تم نمازیں جو نہیں پڑھتے پھر تمہارا نکاح نہیں ٹوٹا آج تک، تم فرض نماز جو چھوڑ دیتے ہو، اتنا نکاح پکا ہے کہ وہ آج تک ہی نہیں ٹوٹا۔ 100 دفعہ تم نے بیوی کو طلاق دی ہے پھر بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، 1000 دفعہ تم نے گھر سے نکالا، تم حرام ہو، تمہارا رستہ الگ ہے، طلاق ہے، بد نکل جاؤ، تم سے 100 طلاق ہے، 50 طلاق ہے، پتہ نہیں کو 2-3 لاکھ طلاق ہے تو زندگی میں آدمی دے چکتا ہے، تو اس کے بعد بھی نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بہرحال علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا یا سیدہ عائشہ کو برا کہا تو کفر میں کوئی شک نہیں ہوتا، تو پھر ان کے لیے مغفرت مانگنے کا کیا مطلب؟ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کیا، میں ان کا وکیل تھا، ہم نے کنکریاں ماری، قربانی ہو گئی، ہم نے احرام کھول دیا، میں نے بیوی سے کہا کہ بال قطر لیں، اس نے بھی بال قطر لیے، تو کیا بال ہمیں مینا میں قطرنے تھے؟ کوئی جگہ مقرر نہیں، مینا میں قطر لے، مکے میں قطر لے، راستے میں قطر، کوئی بات نہیں۔ یہ آدمی بیمار ہے، دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا کرے۔ کسی ایک کے لیے دعا نہ کیا کرو، سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں اور جس قسم کی بیماریاں ہیں، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی، سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنی مخلوق کے سارے بیماروں کو شفا دے دیں تو اس کے خزانے میں کوئی کمی؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے سب کے لیے مانگا کریں۔ جب تم سب کے لیے مانگتے ہو نا تو تمہارا کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دعا میں فلسفہ ہے کہ دعا میں تنگ نہ کیا کرو۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ فارغ ہوا اپنے پڑھنے پڑھانے سے تو اس نے دعا کی کہ اللہم اغفر لی واغفر محمدا، اللہ مجھے معاف کر، میرے نبی کو معاف کر۔ حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ساری مخلوق کے لیے مانگو اللہ کے بندے، تم صرف اپنے لیے اور میرے لیے مانگ رہے ہو، باقی کے لیے کیوں نہیں مانگتے؟ تو اس لیے دعا کا فلسفہ ہے کہ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اسی طرح اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین،
اللہ مسلمانوں کے تمام بیماروں کو شفا دے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تم سب کے لیے مانگتے ہو نا، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ یہ میرا ایک حقیر بندہ ہو کر میرے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے، تو چلو اس میں ہم مہربانی کر دیتے، تو اللہ کو مہربانی کرنے میں کیا دیر لگتی۔ ہم آئے تھے نوکری کرنے کے لیے حرم کی، انہوں نے وہاں سے احرام نہیں بدوایا، احرام باندھ کے پاکستان سے ہم نہیں آئے، پھر ہم نے یہاں سے عمرہ کیا ہے۔ بھائی بات